اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو وعلیکم السلام ان چیزوں کے بارے میں تھی تحتاج الرابط، جو رابط کی طرف محتاج ہوتی ہیں۔ تو مغنی الادیب کے مطابق وہ 11 چیزیں تھیں۔ ان 11 چیزوں میں سے الحمدللہ 5 پڑھ چکے، باقی کتنی بچتی ہیں؟ 6۔ انشاءاللہ آج 6 کی 6 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے 5 کا میرے خیال میں دہرانا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5 کے بعد جو ہے جناب آج ہم پڑھیں گے 6واں اور 7واں جملہ، یہی ہے 6واں اور 7واں جملہ پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد پھر 8واں 9واں 10واں 11واں۔ فرماتے ہیں کہ اگر بعد والا جملہ یا بعد والی چیز ما قبل کے لیے بدل بعض ہو یا بدل اشتمال ہو تو بھی بعد والی چیز میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے۔ بدل بعض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ما بعد والی چیز ما قبل کا جز ہے۔ اشتمال کا مطلب یہ ہے کہ بعد والی چیز ما قبل کا جز نہیں ہے، لیکن ما قبل والی چیز کے ساتھ عام طور پر ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اکٹھا ہوتی ہے۔ اشتمال کا مطلب مشتمل ہونا، مشتمل ہونے یعنی کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھنا۔ خوب، تو پھر اس کی وہ مثالیں بھی دے رہے ہیں، مثال انشاءاللہ کتاب میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر بدل کل نے کہا کہ بھائی میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ آپ نے میرا ذکر نہیں کیا رابط کے حوالے سے، کیونکہ بدل کی عام طور پر 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ویسے تو بدل کی بحث ہم پڑھ چکے، عام طور پر بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال۔ تو کہتے ہیں بھائی بدل کل آپ کیوں گھبراتے ہو؟ آپ تو عین مبدل منہ ہو، تو آپ کو ربط دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اور مبدل منہ ایک ہی چیز ہو۔ ربط وہاں دیا جاتا ہے جہاں 2 الگ چیزیں ہوں، ان کے درمیان ربط دیا جاتا ہے، ایک چیز کا اپنے ساتھ کوئی ربط دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8واں جملہ صفت مشبہہ کے معمول میں بھی رابط کا ہونا ضروری ہے، جیسے زید حسن وجہہ۔ اب وجہ کو منصوب پڑھیں گے، مرفوع پڑھیں گے، یا پھر وہ مضاف الیہ ہوگا، وہ آپ جو 18 صورتیں سمدیہ میں پڑھ کر آئے تھے وہاں پر جو ہے کہ وہ آپ رجوع کریں گے۔ بہرحال تو ایک موٹی بات یہ ہے کہ صفت مشبہہ کے معمول میں بھی رابط کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، 9واں جملہ یا 9ویں چیز جس کو رابط کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس میں شرط مبتدا واقع ہو، کیا ہو؟ اگر اس میں شرط مبتدا واقع ہو تو اس کے جواب میں بھی رابط کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں فمن یکفر، جو بھی کافر ہوتا ہے، من کو مبتدا مانیں گے تو اب اس کے بعد والے جملے میں جو ہے کیا ہے، او عذبہ عذابًا شدیدہ، مثال کے طور پر، تو یہ عذبہ یہ جواب ہے، اس میں ہو کی ضمیر موجود ہے جو من کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اچھا، 10واں مورد جہاں پر رابط کی ضرورت ہے، جہاں پر بھی 2 عامل جھگڑا کریں، معمول ایک ہو، 2 بھائی ہیں جھگڑا کرتے ہیں، لڑکی ایک ہے، وہ کہتا ہے مجھے ملے، وہ کہتا ہے مجھے ملے، ٹھیک ہے؟ تو لازمی ہے کہ ایک ہی لڑکی 2 کو تو نہیں ملے گی، ایک ہی معمول 2 عامل کے لیے تو واقع نہیں ہوگا۔ ہم اس میں ایک کو عمل دیں گے اور دوسرے کو کہیں گے تم بھی گھبراؤ نہیں، امید رکھو کہ کل کوئی لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا رشتہ تمہارے ساتھ کرا دیں گے۔ یہاں پر بھی ایک ضمیر کو ہم بعد میں یا مذکور مانیں یا مقدر مانیں، وہ پھر جو ہے کہ ہے رابط کا کام کرے گا۔ 11ویں چیز الفاظ توکید، کیا؟ الفاظ توکید، البتہ اس میں اول کا لفظ لائے ہے۔ اول کا مطلب کیا ہے؟ ظاہراً اول کا مطلب آپ یہ لیں کہ ایک لفظ نہیں بلکہ جو ہے کیا ہے 2-3 لفظ آئے ہوں،
ٹھیک ہے، یا وہ الفاظ جو تاکید کے لیے آتے ہیں لیکن ان میں کوئی ضمیر وغیرہ مستتر نہیں ہوتی ہے، جیسے نفس ہے، ٹھیک ہے، عین ہے، یہ البتہ اجمعون، اکتعون، ابتعون، ابسعون یہ ایسے جن میں خود واو ضمیر ہے، ان میں الگ سے کوئی ہم ضمیر مستتر وغیرہ نہیں مانیں گے۔ میرے خیال میں اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب عبارت پڑھتے ہیں تاکہ بعد والے استاد کا ٹائم بھی ہم نہ کھائیں۔ السادس و سابع، چھٹی چیز اور ساتویں چیز، بدلا، ذیشان صاحب بدلا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ احسنتم، نون اضافت کی وجہ سے گر گئی۔ دو بدل ہیں، کون سے؟ البعض والاجتمال، ایک بدل بعض ہے، ایک بدل اجتمال ہے۔ ولا یربطہما، ان دونوں بدلوں کو ربط نہیں دیتا الا ضمیر، مگر ضمیر، یعنی ہم نے حال میں تو پڑھا کہ کبھی واو بھی ربط کے لیے آتا ہے، کبھی ضمیر بھی ربط کے لیے آتا ہے، کبھی ہم نے کہا تھا کہ دونوں ربط کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں پر ان بدل میں صرف اور صرف ضمیر رابط ہوگی، غیر ضمیر رابط نہیں ہوگی۔ ملفوظاً، پھر ضمیر کی دو صورتیں ہیں، ملفوظاً بے معنی مذکوراً، یا تو وہ کلام میں موجود ہوگی، جیسے ثم امو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو، اور کیا ہو گئے؟ گونگے ہو گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگ۔ اب بھائی میرے، امو و سمو، کثیر منہم یعنی سب کے سب نہیں، ان میں بہت سے، تو گویا کہ کثیر ان کے لیے جو ہے کیا ہے؟ واو کے لیے بعد ہے، کل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر منہم کی ضمیر ہے جو رابط واقع ہوئی ہے۔ یسألونک عن شہر الحرام، یعنی شہر الحرام کر کے پڑھے، پھر کوئی قاری صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ ہر ایک اپنے فن میں دوسرے کو سمجھتے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ واقعاً قاریوں کے مطابق ہم عربی نہیں پڑھتے ہیں، اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے۔ شاہد مثل ہمارے اس میں قتالن، یہ بدل اجتمال ہے کس کا؟ شہر کا، کیونکہ قتال شہر کا جز تو نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ البتہ اس شہر میں جنگ واقع ہوتی ہے، تو اس حوالے سے قتالن فی ہے، یہاں پر یہ کیا؟ فی ہے رابط ہے جو ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ شہر کی طرف۔ او مقدرن، یا وہ ضمیر کیا ہوگی؟ تقدیر میں ہوگی، جیسے من استطاع۔ اصل میں یوں تھا بیٹا، پہلے والی آیت کے الفاظ بھی سامنے رکھیں، للہ علی الناس حج البیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حج کرنا ہے، سب لوگوں پر، من استطاع نہیں، سب پر نہیں، لوگوں میں سے بعض جن کی جیب بھری ہو اور جن کا جسم بھی اجازت دیتا ہو، ان پر حج واجب ہے۔ تو نتیجے میں یہ من بدلے بعض ہے، ٹھیک ہے؟ اب استطاع، اس میں میں نے شاید و شرح میں دیکھا کہ اس نے کہا کہ استطاع والی ضمیر ہے جو رابط ہے۔ اگر استطاع والی ضمیر، پھر تو وہ مقدر نہیں ہوگی، وہ مستتر آپ کہہ سکتے ہیں۔ مقدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مستقل وجود ہو، لیکن انہیں دیکھنے میں نہ آئے، کہتے اے منہم، انہوں نے منہم کی ضمیر کو کہا ہے۔ منہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ناس کی طرف جا رہی ہے۔ اور قتل اصحاب الاخدود، ٹھیک ہے، النار، بھائی میرے، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اصل میں پوری آیت کو اگر دیتے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ بظاہر تو محسوس یوں ہو رہا ہے، بظاہر کہہ رہا ہوں کہ نار بدل اجتمال ہے کس کا؟ اخدود کا، ٹھیک ہے؟ اور نار کے بعد جو ہے فی ہے مثلا تقدیر میں، جو کہ آگے خود انہوں نے کہا ہے۔ لیکن اس کی وضاحت کی جو دوسری کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں کہا کہ قتل اصحاب الاخدود الوقود، الوقود کہا کہ بدل اجتمال ہے، پھر الوقود کو الوقودو اب آیت ہے تو اس حوالے سے میں نہیں کہوں گا، بہرحال اس نے نار کو نہیں کہا بلکہ وقود کو بدل اجتمال کہا، پھر بھی ضمیر وہی فی ہے تقدیر میں ہوگی، ٹھیک۔ اچھا، اب دوسرے مولوی آئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی ضمیر تقدیر میں نہیں ہے،
الف لام بھی جانشین ضمیر ہوتی ہے، نار میں جو الف لام ہے یہی رابط ہے، تو یہ ان کا نظریہ ہے، ان کے نظریے کے مطابق بھی رابط ہے، یا ضمیر یا قائم مقام ضمیر۔ وقیل ان الخلف عن ضمیر، اور کہا گیا ہے کہ الخلیفہ ہے کس کا؟ ضمیر کا، اے نارہی، یعنی ال کو ہٹائیں گے نارہی رکھیں گے تو بھی مطلب وہی ہوگا، النار کہیں گے تو بھی مطلب وہی ہوگا۔ تنبیہن، خبردار ہو جائے ذیشان صاحب، خیالات کہیں اور جا رہے ہیں۔ انما لم یحتج پڑھیں گے تو اس کا فعل ہوگا بدل بیٹا، یحتج پڑھیں گے ٹھیک تو پھر بدل یہ نائب فعل ہو جائے گا، لیکن آپ یحتج پڑھیں۔ انما لم یحتج بتحقیق محتاج نہیں ہے کون؟ بدل الکل الی رابط، بدل کل کسی رابط کی طرف، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ بدل کل نفس المبدل منہ، خود مبدل منہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ لفظی لحاظ سے نہیں، فی المعنی لفظ دونوں کے الگ ہیں لیکن معنی دونوں کی ایک ہے۔ کما ان بھائی کوئی اور مثال دے دیں جہاں پر ما بعد والی چیز ما قبل والی معنی بتائے اور رابط کی ضرورت نہ ہو۔ کہتے کما ان الجملۃ التی ہی نفس المبتدا، وہ جملہ جو عین مبتدا ہے، کس لحاظ سے؟ معنی کے لحاظ سے، لا تحتاج الی رابط، وہ رابط کی طرف محتاج نہیں ہے۔ کیوں محتاج نہیں؟ لذالک، عین ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ الثامنو، جناب آٹھویں چیز جو محتاج ہے رابط کی طرف، معمول صفت المشبہۃ، صفت مشبہہ کا معمول محتاج ہے رابط کی طرف۔ بیٹا اس کا یہ مطلب نہیں کہ رابط اس معمول کی طرف پلٹے گا، یعنی اس میں رابط ہوگا، اس کی طرف پلٹتا ہے یا موصوف کی طرف پلٹتا ہے، وہ مثال سے واضح ہو جائے گا۔ ولا یربطہ، اس معمول کو ربط نہیں دیتا، ایضاً اوپر والی صورت کی طرح، الا ضمیر، جیسے چھٹے اور ساتویں مورد میں بھی رابط کیا ہوتا ہے؟ ضمیر، آٹھویں مورد میں بھی رابط کیا ہوتا ہے؟ ضمیر۔ اما ملفوظاً بالضمیر، یا تو ضمیر کا تلفظ کیا جائے گا، جیسے زید حسن وجہہ، اگر منصوب پڑھیں گے تو تشبیہ بالمفعول بہ کے بنا پر وجہ کو ہم نے نصب دی ہے، ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ لیکن ایک بات ہوگی، اگر وجہ آپ منصوب پڑھیں گے تو پھر حسن میں بھی ایک ضمیر ہوگی جو زید کی طرف جائے گی، اور جو ہے کیا ہے ہو والی ضمیر بھی زید کی طرف جائے گی۔ جب دو ضمیر موصوف کی طرف پلٹیں تو وہ احسن صورت ہوگی، حسن ہوگی، حسن ہوگی۔ اگر وجہو پڑھیں تو پھر احسن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ او مقدرن، یا وہ ضمیر کیا ہوگی بیٹا؟ تقدیر میں ہوگی، جیسے زید حسن وجہن اے منہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر منہ تقدیر میں ہے۔ واختلف، جہاں پر معمول صفت مشبہہ پر ال ہو اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ال رابط ہے یا وہاں پر ایک ضمیر تقدیر میں وہ رابط ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ٹانگ نیچے رکھو۔ زید حسن الوجہ برفع، کہتے ہیں اس کو رفع دے کے پڑھو۔ فقیل التقدیر منہ، ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر منہ تقدیر میں ہے، وقیل الخلف عن الضمیر، اور ایک قول کیا کہتے ہیں الخلیفہ ہے کس کا؟ ضمیر کا۔ التاسع، جواب اسم الشرط المرفوع، نہیں المرفوع بالابتداء، بھائی میرے المرفوع کو میں نے صفت بیٹا بنائے اسم کا، اسم شرط کا جواب۔ کون سا اسم شرط؟ جس اسم شرط کی صفت یہ ہے کہ اس کو رفع دیا گیا ہے ابتدائیت پر۔ ولا یربطہ ایضاً، ایضاً یعنی بھی، ٹھیک ہے، یعنی جیسے اوپر والے مورد میں تھا یہاں بھی، ٹھیک ہے، اس کا رابط نہیں ہوگا سوائے ضمیر کے۔ اما، پھر وہی ضمیر کی دو صورتیں ہیں، یا مذکور ہوگا بھائی، اب ضمیر کیونکہ سندھی میں مذکر ہے، اردو میں مونث ہے، تو اب ہوگا ہوگی وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ جیسے فمن یکفر بعد منکم،
جو شخص بھی کافر ہوگا بعدو، مثلا بعد مجیء الحق، حق کے آنے کے بعد، یا بعد ظہور الحق، ٹھیک ہے، اس قسم کی جو ہے کہ بعدو کا مضاف الیہ تقدیر میں رکھے، مزید تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ فإنی اعذبہ، اب فإنی جواب ہے کس کا؟ من کا، ٹھیک ہے، یہاں پر اعذبہ کی ضمیر میں جو ہے کیا ہے، یہ رابط ہے۔ او مقدرن، یا وہ ضمیر کیا ہوگا؟ تقدیر میں ہوگا۔ بیٹا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تک انسان کو صحت دے۔ اب رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا تو روشنی تھوڑی کم تھی، ٹھیک ہے، تو میں اس کو منویاً پڑھ رہا تھا، بہت میرے دماغ کو دوڑایا، مطلب حل نہیں ہو رہا تھا، اب منو بنان ہو، بات ہی واضح ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی گھبرانے کی یا کوئی ٹائم دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب میں با کو یا پڑھ رہا تھا تو پریشانی ہو رہی تھی۔ اب تو بالکل بات کلیئر ہو گئی۔ یا ضمیر چھپی ہوئی ہوگی یا ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی جو ضمیر کی طرف سے نائب ہوئی ہو، یعنی وہی ال والی بات، جیسے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بھائی من جو ہے کیا ہے، یہ اسم شرط ہے، فلا رفث ولا فسوق فلاں فلاں یہ جواب شرط ہے۔ یہاں پر ضمیر جو ہے کیا ہے، ذکر شدہ نہیں ہے، ضمیر تقدیر میں اے من ہو، یا یوں کہیں کہ الحج میں جو الف لام ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، وہ رابط کا کام کر رہی ہے۔ اول اصل فی حج ہی، ٹھیک، اصل میں فی حج ہی تھا، پھر ضمیر کو ہٹا کے اس کے بدلے میں کس کو لے آئے؟ الف لام کو لے آئے۔ العاشر العاملان فی باب التنازع، جھگڑے والے باب میں جو دو عامل ہوتے ہیں وہاں پر بھی رابط کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلا بد من ارتباطہما، تو ضروری ہے کہ ان دونوں عاملوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ربط ہونا چاہیے، اما بعاطف، یا جو بیچ میں حرف عطف رابط ہوگا، کما فی، جیسے اس مثال میں بیٹا آپ کے پاس کیا لکھا ہے ہشام؟ کاما، اگر کاما کہیں گے پھر تو یہ باب تنازع نہیں ہوگا، کیوں؟ کاما کو تو الف اپنا فائل مل گیا، قعد کو اخوا کا اپنا فائل مل گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، کاما و قعد اخوا کا کہتے ہیں۔ اب وہ کاما کہتا ہے کہ مجھے فائل چاہیے، ٹھیک ہے، قعد کہتا ہے کہ مجھے فائل چاہیے، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے کیا ہے جناب واو کے ذریعے ان کے بیچ میں رابط دے دیا، پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے کو عمل دیا، تو دوسرے کو جب عمل دیا تو پہلے کو الف دے دیا، پھر کاما بھی ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اس توجیہ اور اتنی تقریر کے بعد، ٹھیک۔ او یا دوسرا مورد باب تنازع میں، دوسرا مورد بیٹا ربط کا کیا ہے؟ عمل اولہما فی ثانیہما، ان دو عاملوں میں سے پہلا عامل دوسرے میں عمل کرے، تو خود یہ عمل کرنا رابط ہے۔ ذیشان صاحب کیا؟ عمل کرنا رابط ہے، جیسے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ٹھیک ہے، بیٹا یہاں پر شاہد مثال ہماری قسم میں ایک عامل کان ہے، دوسرا عامل کیا ہے؟ یقولو ہے۔ کان کہتا ہے صفی ہونا میرا اسم ہونا چاہیے، یقولو کہتا ہے کہ صفی ہونا میرا فاعل ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ کان کو کہتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ، تم یقولو کو اپنی خبر مان کر اس کو اپنا معمول بنا لو، تمہارا جو ہے کیا ہے اسم تمہارے اندر ضمیر شان مستتر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کان یقولو میں عمل کر رہا ہے بے عنوان خبر، ٹھیک، تو یہی عمل کرنا رابط ہے۔ او کون ثانیہما جوابا للاول، یا پہلا رابط واو تھا، دوسرا رابط عمل تھا، تیسرا رابط کیا ہے کہ جناب ان دو عامل میں سے دوسرا پہلے کے لیے جواب واقع ہو۔ بھائی کیا جواب ہوگا؟ کہتے اگر پہلا شرط ہوگا تو دوسرے کو جواب شرط کہیں گے، اگر پہلا جو ہے کیا قسم وغیرہ کی معنی میں ہے تو دوسرے کو ہم جواب قسم کہیں گے۔ اما جوابیت شرط، یا تو وہ شرط والے عنوان سے جواب بنے گا، جیسے تعالو یستغفر لکم رسول اللہ، آ جاؤ تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے
طلب استغفار کریں گے اللہ کے رسول، اصل میں یوں ہے ان تعالو، اگر تم آؤ، تو اس کے نتیجے میں جواب یہ ہوگا، ٹھیک ہے، بس یستغفر جواب ہے، لہذا یہ جواب ہونا ہی رابط ہے، کسی اور رابط کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرفت اور جوابیت سوال، یعنی دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے جواب واقع ہو، گویا کہ پہلا سوال ہے۔ بھائی کوئی مثال تو اس کی دے دیں، جیسے یستفتونک، وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، تو پھر تم ان کو کہہ دو کہ اللہ تمہیں جواب دے گا کلالہ کے بارے میں۔ بیٹا یہ کلالہ کیا ہے؟ یہ میراث کا مسئلہ ہے، میں نے بھی بہرحال دیکھا نہیں۔ اصل جو بھائی ہوتے ہیں وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں بھائی۔ ایک بھائی ہوتا ہے ابوینی، نوید صاحب ابوینی، یعنی اس کا باپ اور آپ کا باپ ایک ہے، اس کی ماں اور آپ کی ماں ایک ہے۔ پھر ایک بھائی ہوتا ہے ابی، یعنی دونوں کے باپ ایک ہیں، مائیں الگ ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے امی، دونوں کی مائیں ایک ہیں، باپ الگ ہے۔ پھر اس میں کوئی کلالہ کا بھی بہرحال ابھی وہ ہے، میں پوری وضاحت اس کی ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ بتاؤں آپ کو۔ وہ کلالہ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس کو میراث ملے گی نہیں ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اب دیکھیں یستفتونک، یہ جو ہے کیا ہے، جملہ سوال ہے، ٹھیک، اور قل اللہ یفتیکم، تم ان کو کہو کہ اس کا جواب تمہیں تمہارا اللہ دے گا۔ اور نحو ذالک من اوجہ الارتباط، بھائی اور نحو ذالک، ہم نے کہا کہ ایک رابط واو ہو سکتا ہے، دوسرا رابط یہ ہے کہ پہلا دوسرے میں عمل کرے، تیسرا رابط یہ ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے جواب واقع ہو، تیسرا رابط یہ ہے کہ کوئی ضمیر وغیرہ ہو، ٹھیک ہے۔ من اوجہ الارتباط ولا یجوز قام قعد زید، کبھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیچ میں واو ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہیں گے؟ الحادی عشر، الفاظ التوکید الاول، اس کا لفظی نہیں بیٹا الفاظ ہے نا، تو الفاظ کے لیے اول نہیں کہیں گے، اول کہیں گے۔ تاکید کے وہ الفاظ جو اول ہوتے ہیں، یعنی جو پہلے واقع ہوتے ہیں، لفظی ترجمہ۔ وَإِنَّمَا يَرْبِطُهَا، ہا کی ضمیر بھی بیٹا الفاظ کی طرف جائے گی، بتحقیق ان الفاظ کو ربط دے گا کون؟ الضمیر الملفوظ بہ، وہ ضمیر کی جس کا تلفظ کیا جائے۔ جاء زید نفسہ، اب دیکھیں نفسہ میں یہ ضمیر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اول کا مطلب واضح ہو گیا، یعنی اگر تاکید کے 10-20 لفظ لگاتار لائیں تو بعد والے میں رابط کا ہونا ضروری نہیں ہے، پہلے میں رابط کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وَزَيْدَانِ كِلَاهُمَا وَالْقَوْمُ كُلُّهُمْ، وَمِن، ثم نہیں پڑھیں گے بیٹا، ثم، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ الفاظ اول میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ کان مردودن، ٹھکرایا گیا ہے، کس کو؟ قول من قال، اس شخص کا قول جس نے کہا ہے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں آپ کے لیے خلق کی ہیں، ٹھیک۔ اب اس نے کیا کہا ہے؟ قول تو ابھی نہیں آیا، ان جمیعاً توکید لما، کہتا ہے کہ یہ جمیعاً ما کی تاکید ہے، جبکہ جمیعاً میں کوئی رابط تو ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رابط ہونا ضروری ہے، آپ کہتے ہیں یہ تاکید، کہتے ہیں آپ کی بات کو ہم ٹھکرائیں گے، جمیعاً کو ہم تاکید نہیں مانیں گے، جمیعاً حال ہے، ٹھیک۔ ہاں وہ بعد میں بتائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ كَذَا، اگر ہوتا ایسے، یعنی تاکید ہوتا، لَقِيلَ جَمِيعُهُ، تو پھر جَمِيعُهُ کہا جاتا۔ ثُمَّ تَوْكِيدُ بِالجَّمِيعِ قلیل، ایک بات تو یہ کہ ضمیر ہوتا، دوسری بات ہے کہ جمعی کے ساتھ تاکید لانا بھی قلیل ہے۔ آپ الفاظ تاکید میں جمعی کسی کی کتاب میں دیکھتے ہوں گے، اکثر کتابوں میں نہیں ہے۔ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ تنزیل، تو نتیجے میں قلیل قانون پر، تنزیل بمعنی قول خدا، یا جو نازل شدہ ہے اس کو ہم قلیل والے قانون پر حمل نہیں کریں گے۔ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ حَالٌ، صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ جمیعاً جو کیا ہے؟ حال ہے۔ اب آپ اس کو حال اگر جو ہے مفعول کے لیے مانیں گے، خلق لکم ما خلق کا مفعول ہے، آپ اس کے لیے اس کو حال مان لیں، ٹھیک ہے۔
یا پھر وہ تفسیر کسی میں دیکھ لیں. وَاحْتَرَزَ بِذِكْرِ الْأَوَّلِ، کہتے اول کا لفظ کہہ کر مصنف صاحب نے احتراز کیا کس سے؟ ان اجمع و اخوات اجمع، اجمع اور اجمع کی اخوات ہے یا اخوات ہے بھائی مرے؟ اخوات. چلیں وہ آپ پر ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ فَإِنَّهَا بتحقیق کہ یہ اجمع اور اس کی بہنیں انما تؤکدو، بے شک یہ بھی تاکید کرتی ہیں لیکن بعد کل کے بعد، جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. حالانکہ میرے خیال میں اس بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. کیوں بھائی؟ جب اجمعون میں بھی واو تو ضمیر کی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال پتہ نہیں انہوں نے کیوں یہ ایسے کہہ دیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.